پٹھان نے جعلی نوٹ بنایا اور قائد اعظم کے سر پر ٹوپی لگانا بھول گیا۔ دکاندار: اس کی تو ٹوپی ہی نہیں۔ پٹھان بولا: یہ قائد اعظم کی گرمیوں کی تصویر ہے۔ No, 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 no. شادی کی پہلی رات ایک سردار کی بیوی پورے بیڈ پر بازو پھیلا کر لیٹ گئی اور سردار سے بولی: سردار جی کچھ سمجھے؟ سردار فوراً بولا: ہاں کمینی، تو پورے بیڈ پر اکیلے سونا چاہتی ہو؟ پٹھان کی شادی کر بھی لڑکی سے ہو گئی۔ اگلے دن اس کے دوست نے پوچھا: سناؤ خان، کیسی گزری رات؟ پٹھان بولا: میری ابھی اس سے بات تک نہیں ہوئی یار، میں جب بھی اسے بولنے کی کوشش کرتا ہوں وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ No, 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 no. بیگم کافی دنوں سے جوڑوں کے درد کی شکایت کر رہی تھی، پھر کل انہیں ساتھ لے کر گیا اور 3-4 کپڑوں کے جوڑے لے کر دیے۔ اب الحمدللہ کافی افاقہ ہے، بیوی پہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر پر خرچ کروا دے۔ سہیلی کی شادی پر بیوی شوہر کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی۔ شادی ہال میں بیوی تھوڑی دیر بعد مردوں والی سائڈ پر آتی اور شوہر کو انگلی کے اشارے سے بلاتی۔ شوہر جب بات سننے آتا تو بھی پوچھتی: تم ٹھیک ہو؟ 4-5ویں دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو شوہر نے بیوی سے پوچھا: خیریت ہے؟ آج بار بار انگلی سے اشارے کر رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا: دراصل سہیلیوں کو اپنی انگلی کی طاقت دکھا رہی تھی اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایک دیہاتی بس کی چھت پر بیٹھ کر لاہور سے پشاور جا رہا تھا۔ راستے میں گاڑی رکی تو کھانا کھانے کے بعد وہ غلطی سے کراچی جانے والی بس کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے جا کر ایک آدمی سے پوچھا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسافر نے جواب دیا: کراچی۔ دیہاتی حیران ہو کر بولا: سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے کراچی۔ No, 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 no. ڈاکٹر ایک آدمی سے: بھائی تمہاری صحت بہت خراب ہے، سگریٹ نوشی چھوڑ دو۔ آدمی بولا: ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بولا: لیکن کیوں؟ آدمی بولا: سگریٹ تو میں چھوڑ دوں گا لیکن نوشی نہیں، کیونکہ نوشی میری بیوی ہے۔ ایک میراثی لڑکی دیکھنے گیا، بہت دیر سے پیشاب روک رکھا تھا اور جب برداشت نہیں ہوا تب میراثی نے اسے بولا: سنیں پلیز پیشاب کرنے کی جگہ دکھائیے۔ لڑکی شرماتے ہوئے بولی: پہلے تم دکھاؤ۔ No, 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 no. لڑکی بس میں اپنے بوائے فرینڈ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے کنڈکٹر سے کہا کہ بس کو آہستہ سے چلائیں، جھٹکے بہت لگ رہے ہیں۔ کنڈکٹر بولا: میڈم جی گودی میں سے اٹھو، دیکھو بس کافی دیر سے کھڑی ہے۔ بینک میں پینسل کو دھاگے کے ساتھ بندھا دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے لاکھوں روپے بینک میں رکھ لیتے ہیں اور ان کو ہم پر ایک پینسل کا بھی اعتبار نہیں۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا، جیسے ہی چوہے کو دیکھ کر چیخ مارنے لگی تو چوہا بولا: بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں پہلے ہی دل دا مریض ہوں۔ ایک سردار کئی سالوں بعد اپنے دوست کو ملنے گیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے اس کے دوست کی بیوی نکلی۔ سردار نے اسے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے کہا: افسوس، وہ تو 6 ماہ پہلے ہی چل بسے۔ سردار نے کہا: اوہو، چلو ان کا نمبر دے دیں، میں خود رابطہ کر لوں گا۔ No, 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 no. عائشہ ڈاکٹر سے: میرا ویٹ کیسے کم ہوگا؟ ڈاکٹر: اپنے سر کو دائیں بائیں ہلانا ہے آپ نے۔ عائشہ: کس ٹائم؟ ڈاکٹر: جب کوئی کھانے کا پوچھے۔ ایک سردار کے دوست نے سردار سے پوچھا: آملیٹ کسے کہتے ہیں؟ سردار نے اسے بتایا کہ آملیٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو آم دیر سے پکتا ہے اس کو آم لیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جب آم کو لیٹ کر کھایا جائے تو اسے بھی آم لیٹ کہتے ہیں۔ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر سیکورٹی گارڈ نے مجھے روکا اور کہا: پاکستان ہونے کا کچھ ثبوت دو۔ میں نے جوس پی کر خالی ڈبے کا پٹاخہ مار دیا۔ ایک لڑکی سڑک پر جا رہی تھی کہ اچانک ایک بائک سائڈ سے آ گئی۔ لڑکی بولی: اے کیا مارے گا؟ لڑکا: موڑ تو نہیں لیکن اگر تم کہو تو مار دوں گا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے محبوب کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پہ لے لیں۔ No, 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 no. ایک شخص پہنچے ہوئے بزرگ کی خدمت میں گڑ گڑاتے ہوئے عرض کیا: بابا جی دنیا کا ہر گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے؟
بابا جی نے انتہائی شفقت بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں فرمایا، لاہور ہائی کورٹ ترجا پتر۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھا اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ دوست بولا، یار آج کا دن ہی منوس ہے۔ صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا۔ اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا، وہ بھی تو پی گیا۔ No. کرایہ دار، میں نے سنا ہے کہ اس گھر میں جین بھوت اور روحیں آتی ہیں۔ معلوم کون؟ پتہ نہیں باجی، مجھے تو خود مرے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ ایک عورت کو اس کی چلاک سہیلی نے مشورہ دیا، اگر شوہر کو الو بنانا یعنی تعبیہ کرنا ہو تو گدھے کا سر پکا کر کھلا دو۔ بیوی نے بڑی مشکل سے اپنی نوکرانی سے گدھے کا سر منگوایا۔ اتفاق سے اسی وقت شوہر آ گیا اور گدھے کا سر دے کر پوچھنے لگا، بیگم یہ کس کا سر ہے؟ بیگم نے کہا، ابھی ایک کوا اپنی چونچ میں دبائے جا رہا تھا، میں چپل ماری تو چونچ سے چھوٹ کر یہاں گر گیا۔ شوہر نے بیگم کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد بیوی نے نوکرانی سے کہا، اس کو باہر پھینک آؤ۔ نوکرانی نے کہا، آپ نے اتنی مشکل سے منگوایا تھا، آپ کیوں پھینک رہی ہیں؟ بیگم نے جواب دیا، میرا شوہر تو اس کو دیکھتے ہی الو ہو گیا ہے، اب اس کا کیا فائدہ؟ No. پروفیسر نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ بھیک مانگ رہی تھی۔ پروفیسر نے اس کے والد سے لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ نے شرط رکھی کہ تم میرے ساتھ 3 دن تک بھیک مانگو تاکہ تم اس کو بھکارن کا طعنہ نہ دے سکو۔ پروفیسر نے شرط قبول کر لی۔ بھیک مانگنے کے دوسرے دن لڑکی نے دیکھا پروفیسر بیٹھا رو رہا ہے۔ لڑکی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بس 3 دن کی تو بات ہے۔ پروفیسر، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے اتنے سال محکمہ تعلیم پہ کیوں ضائع کر دیے۔ No. ایک پٹھان کسی بلڈنگ کی 12ویں منزل پر کھڑا تھا۔ کسی کی آواز آئی، اوئے گل خان، تمہاری بیٹی بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی پٹھان نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ 10ویں منزل پر پہنچا تو یاد آیا، اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں۔ 5ویں منزل پر تو یاد آیا، تو ہمارا تو ابھی شادی بھی نہیں ہوا۔ اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ ہمارا نام تو گل خان ہی نہیں ہے۔ No. ایک بابا جی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی۔ کمپنی والوں نے سوچا کہ اگر اچانک بابا جی کو بتایا تو وہ خوشی سے مر ہی نہ جائیں، لہٰذا کمپنی والوں نے یہ کام ہم ایک شیخ کو سونپا، پھر کچھ اس طرح سے بابا جی کو بتاؤ کہ وہ خوشی سے نہ مر جائیں۔ شیخ نے جا کر اس بابے سے کہا، فرض کریں کہ اگر آپ کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ بابا جی بولے، اگر ایسا ہوا تو آدھے میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر شیخ صاحب وہیں مر گئے۔ No. ایک پٹھان سارا دن اپنا نکاح نامہ الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھ لیا، خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پٹھان بولا، میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا ہوں، کم وقت مل ہی نہیں رہی۔ No.